السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ محمد عمران مدینہ المنورہ سے آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تو گائز آج ہم بات کریں گے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں کے بارے میں۔ تو مسجد کے کل 6 دروازے ہیں جو کہ اولڈ مسجد نبوی ہے، پرانی مسجد نبوی ہے، قدیم مسجد نبوی کے 3 شرقیہ والی سائڈ پہ ہیں اور 3 غربیہ والی سائڈ پہ، یعنی کہ 3 مشرق سائڈ پہ اور 3 مغرب سائڈ پہ۔ جو مشرق سائڈ پہ پڑے جاتے ہیں باب بقی، باب جبریل، باب نساء، اور جو غربیہ والی سائڈ پہ پڑے جاتے ہیں باب سلام، باب صدیق اور باب رحمہ۔ ہر باب کی، ہر دروازے کی کچھ نہ کچھ تھوڑی تھوڑی تاریخ آپ کو بتاتا چلو۔ باب سلام تو وہی ہے جہاں سے ہم لوگ سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آ جاتا ہے باب صدیق۔ باب صدیق کا اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس جگہ پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام دروازوں کو ہٹا دیا جائے لیکن اس گھر کو یا اس دروازے کو نہ ہٹایا جائے۔ تو گائز یہ دیکھیں، یہ جو باب سلام تو یہ ہے، اور اس کے بعد باب رحمہ ہے، اور یہ ہے باب صدیق۔ یہ تینوں دروازے باب صدیق ہیں یعنی کہ جب توسیع ہوتی گئی مسجد کی تو یہاں سے دروازے باب صدیق یہاں تک آگے آ گیا، تو یہ تینوں دروازے جو کہ باب صدیق کے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے باب رحمہ، اور اس باب کو، دروازے کو باب رحمہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی رستہ سے، تو حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک سے دعا فرما دیجئے کہ بارش کی دعا فرما دیجئے۔ تو کیونکہ مدینہ میں قحط ہے اور گرمی یعنی کہ شدت بہت زیادہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ مدینہ کی گلیاں فل ہو گئی تھیں۔ تو پھر اگلے جمعہ کو پھر خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ اللہ پاک سے یہ دعا فرما دیجئے کہ اب بارش بند ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایسے دعا نہیں کرتے کہ بند ہو جائے بارش، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمارے یہ باب جبریل دیکھیں، بالکل اسی انٹری ہوتی ہے یہاں سے، تو یہ روضہ مبارک ہے بالکل، تو یہاں پہ مین دروازہ یہ ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، میں نے تو ابھی تک اللہ نے حکم دیا ہے کہ فرشتوں کو وہ بنو قریظہ کے ساتھ جا کر جہاد کریں، تو حضور علیہ السلام نے اسی وقت صحابہ کو حکم دیا، تو غزوہ احزاب سے بالکل ابھی آئے ہی تھے تو چلے گئے بنو قریظہ کے ساتھ جہاد کرنے، جنگ لڑنے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد اس دروازے کا، باب جبریل کا، جو کہ مشہور ہو گیا کہ باب جبریل یہ ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے باب نساء، جہاں سے آج کل آپ پرمٹ لے کے روزہ مبارک کی انٹری کے لیے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں باب نساء۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ زیادہ تر عورتیں حضور علیہ السلام سے مسائل پوچھنے اور وہ پوچھنے کے لیے اسی گیٹ سے خدمت میں حاضر ہوتی تھیں، باب نساء سے، اور اس کے بارے میں ایک الگ تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور جو شرقیہ والی سائڈ پہ دروازے پڑے جاتے ہیں باب بقی ہے، اور باب بقی یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ اس سائڈ پہ جنت بقی ہے، بالکل جب سلام پیش کر کے نکلتے ہیں تو اس سائڈ پہ جو ہمیں دروازہ ملتا ہے نکلنے کو وہ باب بقی ہے، اس وجہ سے اس کو باب بقی کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آ جاتا ہے باب جبریل۔ آج کل جس دروازے کو باب جبریل کہا ہے، جہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے تو یہ باب جبریل یہ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ایک دروازہ ہے جو کہ بند ہے، اور اس دروازہ کو کہتے ہیں باب جبریل۔ اور حضور علیہ السلام کے گھر کا مین دروازہ وہی دروازہ ہے جو کہ آج تک موجود ہے، فی الحال کلوز کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کو باب جبریل اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل آتے وہی لے کر، تو وہی دروازے سے آتے ہیں۔ لیکن مشہور کس واقعہ کی وجہ سے ہوا؟ وہ واقعہ یہ ہوا کہ جب حضور علیہ السلام غزوہ احزاب سے جنگ کر کے واپس آ رہے تھے تو ابھی ہتھیار اتارے ہی تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کے اترے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ جا کے یاد کریں، آپ تو ابھی ہتھیار اتار رہے ہیں۔
تو حضور علیہ السلام نے فوراً صحابہ کو لیا اور بنو قریظہ کے لیے نکل پڑے، تو اس وجہ سے اس گیٹ کا نام باب جبریل پڑ گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو گیٹ ہے اس کا نام ہے باب نساء، جہاں سے عورتیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں مسائل پوچھنے کے لیے یا کوئی بھی کام ہوتا، تو اس گیٹ کا نام، اس دروازے کا نام باب نساء ہے۔ تو اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ کریں گے، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ باب نساء کے بارے میں۔ تو یہ تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 دروازوں کی تفصیل۔